السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ حاضرین گرامی، روزے کے اور فدیے کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ آج کے درس میں سورہ مائدہ کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک جرم بتایا گیا۔ دیکھیے، ہم بنو اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، اس امت نے بہت ساری چیزوں کو لیا۔ بنو اسرائیل کی بہت ساری روش پر ہم اور آپ چلے اور چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، 78 نمبر کی آیت کریمہ ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود۔ بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی۔ کیوں لعنت بھیجی گئی؟ ریزن کیا ہے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ رب کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اور رب کی نافرمانی میں بڑھوتری سے، زیادتی سے کام لیتے تھے، رب کی بہت ساری نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ پہلا جرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ دوسرا جرم بتایا گیا، كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، ان کے اندر انکار کی نکیر کرنے والا، گناہوں پر کوئی روکنے والا، گناہوں کا انکار کرنے والا، برے اعمال پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا۔ لبئس ما كانوا يفعلون، رب کہتا ہے کیا ہی برا عمل یہ لوگ کر رہے تھے۔ 2 چیزیں بتائی گئی، ایک تو رب کی نافرمانیاں، اور رب کی نافرمانی میں بھی زیادتی، اور دوسرا جرم آپس میں جو برائیاں تھیں، جیسے کوئی دائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، کھانے دو بھائی، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، پینے دو، اس کی قبر میں ہم تھوڑی سونے جائیں گے۔ یا پھر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، ہم بنو اسرائیل کا ایک جرم یہ تھا کہ اسے دیکھ کر خاموش رہنا، بس کرنے دو اس کو۔ آج ہمارا سماج اس کی زد میں آ چکا ہے۔ یہی روش، یہی چیز اصل کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، بڑھاس کون لے لیجیے، اللہ کے بندو، دیوس ہے وہ شخص، دیوس جو لوگوں کی برائی کو دیکھتا ضرور ہے لیکن کیا ہے؟ خاموش رہتا ہے۔ یہ بہت اس امت کی خصوصیت بتائی گئی کہ یہ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکنے والی ہم اور آپ کی امت کی یہ پہچان بتائی گئی۔ اگر ہم اور آپ امت محمدیہ کا فرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ضرور سن لے کہ ہماری اور آپ کی خوبی، اور ہماری اور آپ کی یہ خصوصیت، اور ہماری اور آپ کی یہ پہچان، اور ہماری اور آپ کی یہ عرف، جس کو ہم اور آپ گجراتی کے اندر کہتے ہیں، یہ بتائی گئی کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے گی، اور برائی اگر دیکھے گی فوراً روکے گی، فوراً ٹوک لگائے گی، فوراً انکار کرے گی۔ یہ بنو اسرائیل کے پاس نہیں تھا،
تو قرآن کہتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا، کیا ہی بد عمل یہ کر رہے تھے، بہت برا عمل یہ کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یاد رہے، سلف کو یاد کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سے بڑے صحابی، کیونکہ صحابی میں فرق ہے، ہم اور آپ نے فجر کی دروس کے اندر سنا، اگر کوئی بڑا صحابی بھی کوئی غلط کام، شریعت کے کوئی خلاف کام کرتا تو یہ نہ سوچتا کہ میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹا سا، کبھی بھی نہیں سوچتے۔ دلیل مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم ہے، گورنر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے گورنری میں مدینہ کے اندر، مدینہ کی عیدگاہ کے اندر انہوں نے ایک معاملہ بدلا۔ کیا معاملہ بدلا؟ عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن خطبہ بعد میں ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا، مروان بن حکم نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا، جس طرح جمعہ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی سارا معاملہ ختم ہوا، جیسے خطبہ، کچھ نہیں بولے، ایک ادنا سے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں مروان بن حکم سے، گورنر وقت کے حاکم ہیں، خلافت ان کے ہاتھ میں، منکر کو دیکھا، برائی کو دیکھا، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کیا۔ ابھی ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ جب کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور کوئی روکنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی روکنے والا ہوتا ہے نا، اگر کوئی روک رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا، ادھر سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کیا کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ بعد میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابو مسعود نے اپنا فرض ادا کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اتنا بھی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے تو دل میں اس چیز کو برا سمجھے۔ ہمارے پاس کیا ہے، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ہم اس کو کرنے دیتے کہ بہت برا عمل ہے، یہ امت کی بربادی اور رسولوں کی لعنت کی حقدار ہے وہ امت۔ دونوں نبیوں کی لعنت قرآن ذکر کر رہا ہے، ایسے کام پر ہم برائی دیکھے اور چپ رہے اور یہ کہے، اپنے دل میں یہ سوچے۔ یاد رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو فوراً ٹوکتے تھے، ایسا نہیں کہ فلاں ٹوکے گا، میرا کام نہیں ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، فلاں کر رہا ہے، کرنے دو، برائی دیکھو فوراً ٹوکو۔ یہی ہم اور آپ کی امت کی پہچان بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو شریف سمجھ عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔